بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ تجارتی زمرے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایک کارندے تھے، لیکن تجارت کا بڑا اہتمام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام، جس کا میسرہ نام تھا، جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب رہتا تھا۔ چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کو بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تاکید کی کہ اس سال قافلے کے ساتھ یہ نئے ملازم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جائیں گے۔ اگرچہ ابھی یہ تجارتی کام کے نااہل ہیں، لیکن پھر بھی جو کچھ تم لوگوں کو یہ مشورہ دیں، انہی کے مشورے پر عمل کرنا اور ان کو میرا خاص کارکن سمجھ کر ان کی ہر قسم کی خبرگیری کرنا، تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور ان کے سفر میں ان کی ذات سے جو واقعات گزریں ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کی یہ ہدایت سن کر اس پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ چند روز بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان تجارت کا قافلہ مکے سے شام کی طرف نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چند منازل طے کر کے جب اس قافلے نے ایک عیسائی پادری نام کے گرجے کے پاس منزل کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت کے پاس بیٹھے تھے، اس درخت کا سایہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک آیا۔ پادری حیرانگی سے پوچھنے لگا، اے میسرہ، یہ تمہارے قافلے کے ساتھ اس سال کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ اہل قریش میں سے ہیں اور ہمارے سردار ہیں۔ اور پادری نے کہا، بے شک یہ تمہارے قافلے کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہاں کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ پادری نے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے، اور سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ مجھے تو یہ نبی آخری زماں معلوم ہوتے ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ یہ مبعوث ہوں گے۔ پادری نے میسرہ کو اس بات کی تاکید کی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اشرف نبوت عطا فرمانے والے ہیں۔ اس واقعے کے علاوہ اور بھی کئی واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام سامان تجارت اس سال دگنے چگنے منافع پر جب فروخت ہو گیا تو قافلے کے سب لوگ خوش و خرم اپنی مالکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ شریف کی طرف واپس ہوئے۔ ان بابرکت واقعات سے سب ملازموں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے سے اور بھی زیادہ عقیدت تھی، اور ہر ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت تقدیم و تعظیم کرتا تھا۔ میسرہ اپنی مالکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرکات و سکنات و پیش آمدہ واقعات پر غور کرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکے کے قریب پہنچا تو سب میں یہ رائے قرار پائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری دوڑائے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سب سے پہلے جائیں، تاکہ ہر ایک ملازم کو خاطر خواہ انعام و اکرام سیدہ سے ملے۔ چنانچہ اسی تجویز کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے جس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کی طرف آ رہے تھے، اتفاقاً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھیں، اور انہیں اس سواری کی عجیب شان نظر آئی۔ سوار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا، اور اس کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رعنائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے جب یہ سوار اوجھل ہو گیا تو محل کی چھت سے اترتے ہی انہوں نے دربان کو حکم دیا کہ وہ شہر میں داخل ہونے والے سوار کا پتہ لگائیں کہ وہ کون ہے۔ دربان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کی تعمیل میں ابھی دیوری سے نکلا ہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ کر دریافت کیا، آپ کے پیچھے یا ساتھ کوئی اور سوار بھی باہر سے آیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، صرف میں ہی اپنی سواری دوڑاتے ابھی آ رہا ہوں۔ سیدہ کو خبر کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دربانوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا، اور ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال نے ترقی کی۔ اس پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ادب سے سب تجارتی مال دگنے اور چگنے منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت و سیرت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں باقی قافلے کے ملازم بھی آ گئے۔ میسرہ نے اپنی مالکہ سے سفر کے واقعات سنائے اور پادری کی نصیحت آمیز الفاظ دہرائے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پختہ یقین ہو گیا کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور مقرب انسان ہیں جو ہدایت عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شادیاں کیں۔ ان کا پہلا نکاح ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو ہالہ اور خالد بن ابو ہالہ تھے۔ ابو ہالہ یعنی پہلے شوہر کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے کیا۔ ان سے ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق پیدا ہوئی۔ پھر دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ اب نکاح نہیں کروں گی، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سچا اور کھرا انسان پایا تو خواہش ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ جو کہ ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں، ان سے اس خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا یہ پیغام ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 25 برس تھی۔ حضرت ابو طالب نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ کیوں پسند کیا؟ اس کے متعلق وہ خود فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ نکاح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھایا۔ اس اللہ کی حمد جس نے ہمیں نسل ابراہیم خلیل اللہ کی پاک اولاد میں سے پیدا کیا، ہمیں اپنے گھر کی حفاظت اور حرم کی نگہبانی بخشی، قابل حج و زیارت کے گھر کا پڑوسی اور محفوظ پرامن وطن بخشا، امن کے بعد ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا۔ میرے بھائی کا فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ قریش کا جو بھی آدمی مقابلے میں لا کر دیکھا جائے گا وہ اس سے سبقت اور مرتبے میں کمتر ہوگا۔ اس کے پاس فراوانی اور دولت تو نہیں، مگر مال کی حقیقت ڈھلتے سائے گرتے پتے کی ہے، اور یہ فرزند تو بڑا عظیم المرتبت ہے
اس کے لیے پیشن گوئیاں تو مشہور ہیں۔ اس فرزند کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواہش ظاہر کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان سے محبت ہے، اس لیے عقد کر دیا جائے۔ رہا مہر تو وہ میں اپنے سرمایے میں سے ادا کروں گا، اور ابھی لو یا دیر میں، اور جس قدر تجویز کیا جائے۔ حضرت ابو طالب نے اپنا خطبہ ختم کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خویلد کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا، 400 مثقال مہر کے عوض۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کم سنی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 4 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت خدا کی راہ میں صرف کر دی، اور 25 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندگی بسر کی۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہیں بہت یاد کیا کرتے تھے۔ ایک عورت کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس عورت کی آواز سن کر بے چین و مضطرب ہو جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یاد فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بکری کو ذبح فرماتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں اور ملنے والیوں کو تلاش کر کے اس بکری کا گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ اس روایت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منایا کرتے تھے، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کی خوشنودی کے لیے ان کی سہیلیوں کو تلاش کر کے گوشت عطا فرمایا کرتے تھے۔